بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 40 ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ ان ارشادات پر عمل کر سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جو کہے تو مان لے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شخص کی 2 رکعت نماز مجرد شخص کی 82 رکعتوں سے، دوسری روایت میں ہے 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں میں بہتر وہ بیوی ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش الہی بھی ہل جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے اور خاوند کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نفل نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے، نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد جمعہ، جماعت، عیادت مریض، جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کی رضامندی اور خدمت ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ نمبر 11، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے اور نہ اپنے مال عبادات برگاہ الہی میں پیش ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقع میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضو قطع اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس طرح ہو جائے گا جیسے اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور ان کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کو استغفار کے اس حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے حوض ایک حج و عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئی اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو بلا و مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو، اور جب وہ بچے کو جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اس سے راضی ہے اور وہ جنت میں جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے، جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنائے اور اس کے منہ پر نہ مارو۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ نمبر 40، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ایک اچھا سا کامنٹ لازمی کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں تک لازمی شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔